إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل فصل لربك وانحر بزرگان محترم عزیز نوجوان دوستوں بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آنے والے دنوں میں امت مسلمہ عید الاضحیٰ کا استقبال کرنے جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت حج بیت اللہ ادا کر رہی ہے، تو باقی رہ جانے والے دنیا کے کونے کونے مسلمان ان کے ساتھ ان عبادات کی چند چیزوں میں شریک ہونے کے لیے عید الاضحیٰ انشاءاللہ منانے جا رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، ہر سال برابر حج بیت اللہ کے لیے بھی لاکھوں مسلمان مکے کا قصد کرتے ہیں، اور باقی رہ جانے والے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان قربانی دینے کے لیے جانور خریدتے ہیں اور قربانی دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اندازہ لگایا جائے کہ ان عبادات کے پیچھے کہ حج بیت اللہ آج کوئی معمولی بات نہیں رہی، بہت زیادہ اس پر لاگت آتی ہے، اور اسی طرح سے جو جانور کٹتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، ان سب کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سرمایہ، ایک بہت بڑی پونجی اس میں خرچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان اپنے سرمایے کا ایک بڑا حصہ حج بیت اللہ کے لیے مکے کے سفر میں لگا دے، اور اسی طرح سے قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا سرمایہ اپنا لگا کر ایسے ہی چھوڑ دیں، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ جب اتنا سب پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے تو یہ عبادت، اس کی روح کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی حکمت یہی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو سب سے اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرنے کی انہوں نے پیش کی، اس مثال کو رہتی دنیا تک ہمیشہ زندہ رکھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سب جانتے ہیں، بار بار واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت سخت امتحان لیا تھا اس وقت جب کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور آپ کے بیٹے اسماعیل ابھی لڑکپن سے نکل کر جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے تھے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اس امتحان میں ڈالا کہ آپ اپنے لختے جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اپنا شیوا بنایا ہوا تھا، اتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، تو اس وقت بھی انہوں نے بلا چوں چرا کے اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔
باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار. تو دنیا یہ جو نہ کہ ایسی مثال دیکھنے جا رہی تھی کہ بالکل ایک باپ پوری رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی خواہش کو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ جو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہوگا کہ میرا یہ بچہ میرا سہارا بنے بڑھاپے میں، اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا ارمان اور کیا کیا خواہشیں اپنے بچے کے تعلق سے رہی ہوں گی. مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کو قربان کرتے ہوئے اسے بجا لانے کے لیے اللہ کا حکم تیار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بالکل جنا آواز دی اوپر سے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ کو جو خواب دکھایا گیا تھا تو آپ نے وہ خواب بالکل سچ کر دکھایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل علیہ السلام جو قربان ہونے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کر ان کی جگہ آسمان سے دمبے اتارے اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا. تو اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کہ ایک بندہ، وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو بھی قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. تو اس کو ہمیشہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کی اس عید کو، عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے مقرر کیا، اور اس میں قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. تو یہ قربانی کی یہ عید، عید الاضحیٰ، اپنی جگہ پر بہت سارے پیغامات ہم کو دیتی ہے، جس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام یہی کہ بندہ اپنی ہر خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. تو حضرات و خواتین، ہم عید قربہ منانے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کے متعلق کیا احکام اور کیا آداب ہمیں بتائے گئے، ان سب کے تعلق سے بھی ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے قربانی کا حکم یہ اپنی جگہ پر سنت مؤکدہ ہے جی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن داخل ہو جائے، پہلا یعنی ذی الحجہ جب داخل ہو رہا ہو، تو جو قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے یعنی کہ بال اور اپنے ناخون وغیرہ نکالنے سے بچے، پرہیز کرے. آپ نے بتایا تو ارادے پر، چاہنے پر آپ اس بات کو موقوف کر رہے ہیں. تو جو کوئی چیز اگر فرض اور واجب ہو تو اس میں بندے کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو اس لیے اکثر اہل علم یہی بتاتے ہیں کہ اس کا حکم سنت مؤکدہ کا ہے. خاص کر جو لوگ قربانی کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، مالی استطاعت جن کو حاصل ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور قربانی کرنا چاہیے، اس عمل میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. قربانی صرف بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور، بس انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. اونٹ اور گائے، بیل جی، اسی کے ساتھ بھینس بھی داخل ہو جاتی ہے، اور بکرا، بکری، تو یہ جو جانور ہیں انہی کے اندر قربانی دی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ اور کوئی بھی حلال جانور ہی کیوں نہ ہو مگر اس کی قربانی مشروع نہیں ہے. جیسے کوئی ہرن پال رہا ہو اور کہتا ہے کہ میں اس سال قربانی کے لیے میں ہرن قربان کروں گا، تو یہ قربانی نہیں ہو سکتی. تو بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا جو ذکر کیا ہے کہ بس اونٹ یا پھر گائے بیل یا بکرا بکری، بس انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. اور ان دنوں میں قربانی کرنا یہی زیادہ افضل ہے. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ بھائی پوری دنیا والے صرف قربانی ہی قربانی کرتے ہیں، کیوں نہ میں قربانی کرنے کی بجائے قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، تو یہ افضل نہیں ہے. قربانی کرنا ہی اس موسم میں اور ان ایام میں بالکل افضل ہے. ویسے بھی الحمدللہ یہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن
پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں بھی راتیں، رمضان کی آخری راتیں پوری سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں ہیں۔ تو دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ان میں جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں، ہر طرح کی عبادتیں، لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے میں بہت اہتمام کرتے ہیں مگر ان دنوں میں بہت زیادہ غفلت کر جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہوں گی کہ کس طرح سے ان دنوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے جو عبادات اور بہت ساری جو نیکیاں جو کی جاتی ہیں تو ان میں قربانی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قربانی کا بھی اعلان کر کے بتائیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، تو بندوں کو اس میں پہل کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ جانور اونٹ، گائے بیل اور بکرا بکری، بس انہی جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ شریعت نے ان جانوروں میں کچھ عمر کی قید رکھی ہے کہ جب تک کوئی جانور اس عمر کو نہیں پہنچے گا اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اونٹ کے لیے 5 سال مقرر کیا شریعت نے کہ جو اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہو، اونٹ ہو کہ اونٹنی ہو، نر اور مادہ دونوں کی قربانی بالکل جائز ہے۔ تو یہ 5 سال مکمل کر چکا ہونا چاہیے، 6 سال میں داخل ہو گیا ہو تو اسی اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ اور گائے اور بیل کے اندر 2 سال جو مکمل کر چکے ہوں جانور انہی کی قربانی دینی چاہیے۔ 2 سال سے کم اگر ہو تو ان کی قربانی گائے بیل میں جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے اپنے پاس جو بکرے ہوتے ہیں 2 قسم کے بکرے ہوتے ہیں، ایک چھیلا جو بالکل باریک سا لگتا ہے، جس کی سینگ بالکل لمبی لمبی سیدھی سیدھی ہوتی ہے، تو اس بکرے کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہمارے اپنے پاس جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں، جس کی سینگیں ذرا مڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے بکرے کے لیے کم سے کم 6 مہینے مکمل ہو چکے ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عمر کے اعتبار سے قید اس کے لیے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں جانوروں کے اندر کچھ عیب خاص بتائے گئے ہیں کہ جن عیوب کے ہوتے ہوئے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، تو ان میں 3 بڑے عیب ہم کو بتائے گئے۔ ایک تو العرجا، البین عرجھا کہا گیا، ایک لنگڑا جانور جس کا لنگڑپن بالکل واضح ہو، جو لنگڑاتے ہوئے جو ان کے اپنے جانوروں کے ساتھ جب اس کو ہانکا جاتا ہے چرنے کرنے کے لیے تو وہ جانوروں کے ساتھ صحیح چل نہیں پاتا، ہمیشہ پیچھے رہ جاتا، دوسرے جانور آگے بڑھتے ہیں، چارہ چر لیتے ہیں اور یہ جانور ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو، جس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی شریعت جائز نہیں کہتی ہے۔ اور دوسرا عیب بالکل کانا جانور، جو ہمیں لگتا ہو کہ وہ رائٹ میں دیکھ رہا ہے مگر وہ لیفٹ میں دیکھ رہا ہوگا، تو ایسا بالکل کانا جانور جس کی آنکھ میں بالکل چارہ کدھر ہے اس کو پتہ نہیں چل پاتا، تو دوسرے سارے جانور کسی اور طرف جائیں تو وہ کہیں اور جا رہا ہو، تو ایسا کانا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جب لنگڑا اور کانا اس کی ہی قربانی جائز نہیں، تو جو جانور جس کا پیر ہی کٹ کے گر گیا ہو، پیر ہی نہ ہو، تو پھر وہ، اور جو جانور اندھا ہو، تو ان دونوں کی قربانی بدرجہ اولا بالکل جائز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے تیسرا عیب بہت زیادہ بیمار جانور، مریل قسم کا، ایسا بالکل بیمار کہ جس کی ہڈیوں میں کوئی گودا نہ ہو، جی ایسا بیمار جانور۔ اور چوتھا بالکل یعنی کہ بہت زیادہ کمزور اور لاغر جانور۔ یہ 4 عیب بتائے گئے کہ بیمار جانور اور اسی طرح سے
کمزور اور لاغر کہ جس کے ہڈیوں میں گوشت بھی نہ ہو، گوشت اور ہڈی چمڑا لگا ہوا ہو، ایسا بالکل جنک دبلا پتلا بالکل ایسا لاغر اور کمزور جانور، اور اسی طرح سے لنگڑا اور کانا جانور. تو یہ 4 عیب ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں جانور کی. بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور عیب ہوتے ہیں، جیسے کبھی تھوڑا سا کان کٹ گیا، یا تھوڑی سی سینگ ٹوٹ گئی، یا دم تھوڑا سا کٹ گیا. جہاں تک ہو سکے ہر عیب سے بالکل پاک جانور ہو تو یہ افضل ہے. لیکن وہ 4 عیب جس کو شریعت نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں، تو وہ عیب نہیں ہونا چاہیے. ان کے علاوہ اگر جانور بہت اچھا ہے، فربا ہے، سب کچھ ہے جی، اور اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر ذبح کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، فقراء اور مساکین میں بہت زیادہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں سینگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہو، یا کان ذرا کٹ گیا ہو، یا دم تھوڑی کٹ گئی ہو، تو ان سب کی ذرا قربانی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ قربانی کے لیے جانور ہم کو جو ہے کہ عمر کے لحاظ سے شریعت نے بتائی بات، اور اسی طرح سے عیوب کے تعلق سے بھی باتیں بتائیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک بکری یا ایک بکرا یہ ایک آدمی اور اس کے پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا ہے قربانی کے لیے. یعنی کہ ایک آدمی اور اس کے بیوی بچے، گھر کا مطلب ہر آدمی جو اس کے ماتحت رہنے والے، حتیٰ کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے اور اس کے ماں باپ بھی رہتے ہیں، یا کوئی بیوہ بہن بھی اس کی رہتی ہے، ان سب کی ذمہ داری ایک ہی آدمی پر ہے. تو ایسا آدمی ایک بکرا یا ایک بکری اگر قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اور اسی طرح سے گائے بیل اور اونٹ وغیرہ کے اندر 7 حصے بتائے گئے، تو ایک ایک حصہ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے جو بکری کا معاملہ ہے کہ ایک بکری ایک آدمی اور اس کے ماتحت رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ بالکل ایک آدمی اور اس کی اپنی فیملی کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. تو یہ ہم کو شریعت بتاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دیا کرتے تھے آپ 2 بکرے قربانی کیا کرتے تھے. ایک آپ کی اپنی امت کی طرف سے آپ کرتے تھے اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی 9 10 بیویاں بھی ہوتی تھیں، سب کی طرف سے آپ ایک ہی بکری جو ہے کیا قربانی کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے شریعت ہم کو یہ احکام بتاتی ہے. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی ہم کو کب دینی ہے. قربانی عید کی نماز کے بعد دیں گے تو تبھی وہ قربانی ہوگی. عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بندہ قربان کر دیا جانور تو وہ عام کھانے کے لیے قربان کیا ہوا بکرا یا جانور یہ سمجھا جائے گا، وہ عبادت انجام نہیں پائے گی. تو قربانی کے لیے عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں عید کی نماز جلد سے جلد سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا وہ بلند ہو جائے فوراً ادا کرتے تھے آپ، تاکہ بعد میں لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے وقت زیادہ ملے. اور عید الفطر میں چونکہ فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے نماز سے پہلے تو اس لیے آپ عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے ادا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو فطرہ دینے کے لیے وقت مل جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان سب کو پابندی کے ساتھ ہمیں جو ہے کہ ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہر کام دین کا ہر کام کرنا ہے. تو ویسے ہی قربانی کے موقع پر بھی یہ ساری باتیں ہمیں اپنی جو ہے کیا ہے ذہن میں رکھنا ہے. اور نہیں معلوم ہے تو ایسی صورت میں علماء حضرات سے پوچھ کر معلوم کر کے کوئی بھی کام انجام دینے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ جو عید کی یعنی کہ قربانی کا وقت میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ عید کی نماز کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اور عید کے دن اور عید کے دن کے بعد مزید اور 3 دن تک یعنی کہ 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک برابر اس کا وقت باقی رہتا ہے. گویا کہ قربانی کے کل 4 دن ہو جائیں گے، عید کا دن اور عید کے بعد مزید اور 3 دن. ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کے شام تک برابر سورج غروب ہونے تک کوئی بھی اگر قربانی کیا تو وہ اس کی قربانی ہو جائے گی.
قربانی کے لیے اور بھی بہت سارے آداب کہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں کسی بھی حصے میں قربانی کریں گے قربانی بالکل ہو سکتی ہے. مرد کرے یا عورت کرے بالکل قربانی ہو سکتی ہے. کوئی بچہ بھی اگر کرے قربانی تو قربانی بالکل ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک آدمی جو خود اپنی قربانی کرنے والا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور قربان کرنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی قربانی فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے آدمی خود کرے یہی زیادہ افضل ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس کام میں کچھ جھجک ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، کچھ ایسے ہو تو دوسروں کو جیسے کہ قصاب وغیرہ ہوتے ہیں انہی کے حوالے کر دے کہ بھئی آپ ہی ذبح کرو بول کے. تو بہرحال ان سب باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے کہ جانور جب ہم لٹائیں گے تو ہماری اپنی چھری قبلے کی طرف چلنی چاہیے، چھری قبلے کی طرف چلنی چاہیے. یہ سب کیا ہے آداب ہیں اس کے. اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنا اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. قربانی سے پہلے چھری چاقو جو بھی ہے اچھی طرح سے تیز کر کے فوراً بالکل اس کی کیا ہے رگ کٹ جائے ایسی چھری سے قربانی کرنی چاہیے. منڈ چاقو یا چھری وغیرہ لے کر کہ جسے آپ لے کر بہت تکلیف دیتے دیتے اس کو قربان کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان سب باتوں کا بہت زیادہ اچھی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور فقراء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا. یہ تینوں حصے آپ اپنی قربانی کے گوشت کے کر سکتے ہیں، اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور فقراء اور مساکین کو دینے کے لیے بھی بالکل یہ حصہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے اپنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں میں بھی قربانی کا گوشت بالکل تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا بالکل جو ہمارے اپنے خلاف سازشیں کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے اور آپ کو آپ کے گھروں سے باہر نہیں نکالے، ایسے مشرکین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اپنے تعلقات، ہمارے اپنے اڑوس پڑوس میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ اگر گوشت کھانے والے ہیں تو قربانی کا گوشت انہیں بھی دیا جا سکتا ہے تحفے کے طور پر، کوئی حرج کی بات نہیں. قربانی کے گوشت میں سے یا کھال وغیرہ کوئی بھی چیز اجرت کے طور پر قصاب کو نہیں دینا چاہیے. اجرت مکمل آپ اپنی دیں گے، اس لیے کہ قربانی جو جانور آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ نے جب وہ اللہ کے لیے دے دیا تو پھر اسی کی کوئی چیز قربانی کے یعنی کہ قصاب کو بطور اجرت تھوڑا سا گوشت دے دیا یا کھال یا کوئی اور چیز، تو اس طرح کی چیزیں بالکل اجرت کے طور پر بالکل کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. اجرت الگ سے آپ اپنے جیب سے نکال کر قصاب کو جو بھی آپ طے کریں گے اس کے دینا چاہیے. اجرت بھی پہلے طے کر کے معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ایسے ہی کہہ دیتا ہے آپ جو دینا دے دیجیے، ایسے ہی کہنے کے بعد پھر بعد میں لڑنے لگ جاتے ہیں، نہیں میں تو اتنا چاہتا ہوں، اور بندہ کہتا ہے میں تو اتنا ہی دوں گا بول کے. تو اس لیے یہ ساری باتیں برابر پہلے سے کیا ہے طے ہو جانی چاہیے. تو حضرات و خواتین، ہماری اپنی عید جہاں خوشی کا باعث ہے تو وہیں ہمیں ہر حال میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے. ہمیں بتایا گیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. جی اسلام کی پہچان میں یہ بات داخل ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز بھی ہوگی تو اس کو ہمیں کہ دور کرنا، یہ مسلمان کا شیوا بتایا گیا، اور اس کام پر اسے صدقہ کا اجر و ثواب بھی ملے گا بتایا گیا. بہت سارے مسلمان اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ قربانی یا تو اپنے گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھنے کی خاطر گھر کے باہر لا کر سڑک پر قربانی کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. آنے جانے والوں کے لیے، حتیٰ کہ گزرنے والوں میں کتنے غیر مسلم ہوں گے جی یہ سب کام مسلمان کر جاتے ہیں جو بالکل بھی کیا ہے ہمارا اپنا اسلام ایسے کاموں سے بالکل بری ہے.
تو یہ ایک طرف سے یہ بھی کام کرتے ہیں، تو دوسری طرف بہت ساری گندگی، گوبر ہو یا بوٹی، یہ وہ مختلف چیزیں جو کچھ بھی بقایا پھینکنے کا ہوتا ہے، ایسے بالکل لبے سڑک لا کر پھینک دیتے ہیں کہ گزرنے والے ناک پکڑ پکڑ کر گزرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بہرحال بولتے ہوئے جو نا چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ہماری اپنی اس عید کے ذریعے کبھی بھی یہ پیغام نہ دیں کہ بالکل ہم دوسروں کو تکلیف دینے والے ہیں، بلکہ ہر طرح سے جتنا ہم اس میں جو ہے کیا ہے جانور وغیرہ خریدنے کرنے میں قربانی خرچ کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت اور مزید خرچ کر کے کچھ کور وغیرہ ایسے خرید لیں کہ جن میں ہر طرح کی گندگی وغیرہ جو بھی پھینکنا ہو اس کو لپیٹ کر بالکل آرام سے جا کر جہاں پھینکنا ہے وہاں اس کو پھینک دیا جائے، تاکہ کسی کو ہمارے اپنے کسی عمل سے کسی کام سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس کا جو نا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کی کچھ ہے نا باتیں یا قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو اسی طرح سے حضرات و خواتین، ہم بہت جلد انشاءاللہ عرفے کا دن کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ پورے ہی دن بڑے افضل ترین دن ہیں جی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، لیکن اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ عرفے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ایک عمل کے ذریعے ایک دن کا روزہ، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے، آپ کے ترغیب دلانے کا یہ انداز کہ آدمی کو وہ کام جس کے لیے اسے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوگا، اور خاص کر قیامت کے دن اسے بالکل اس بات کا یہ ہوگا کہ جناب میرے گناہ کسی طرح سے معاف ہو جائیں، تو اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ ایک دن کا روزہ بندہ اگر رکھ لے گا تو 2 سال کے گناہ انشاءاللہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے جی، خود بھی رکھیں، گھر والوں سے بھی رکھنے کے لیے کہیں جی، بچوں سے بھی ان سب جنا کیا ہے چیزوں کی عادت ان کو بھی ڈالنی چاہیے، اور ہمارا اپنا جنا عرفے کا روزہ ہمارے اپنے حساب سے جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے اسی دن ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، عرفے کا روزہ بول کے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے والے اس عید قربا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم ہر کام کریں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح سے انجام دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو، اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ہمارے اپنے جتنے بھی رشتہ دار اور جو بھی جان پہچان کے اور سارے ہی مسلمان جو اس وقت حج بیت اللہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج بالکل آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے جو ہے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، ہر طرح کی آفت سے پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو جو بچائے رکھے، اور وہاں کسی طرح کا کوئی ایسا حادثہ نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے عالم میں کچھ نہ کیا ڈورا پیٹ کچھ بھی ہو۔ تو یہ سب بہرحال اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے کیا مجمع وہاں جمع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح سے جتنے بھی لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ سب بھی برابر قربانی کے جو آداب جو احکام جی ہمیں شریعت بتاتی ہے ان سب کی جانکاری حاصل کر کے ان کے مطابق یہ سارے کام انجام دینے کی ہم کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ حضرات و خواتین، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان یہ بھی کر دوں کہ انشاءاللہ پیر کے دن عید الاضحیٰ اس مسجد کے باہر جو میدان، تو اس میں انشاءاللہ صبح 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت طے کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت یہاں مسجد عمر زلیخا کے میدان میں انشاءاللہ 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہے، جس میں مرد حضرات اور خواتین سب کے لیے انشاءاللہ انتظام ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.